قائد کو تو سکون سے سونے دیں۔ وسط اللہ خان۔ آپ سن رہے ہیں دی ڈیلی پوسٹ پاکستان۔ کل 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر میں نے اوپر تلے جتنے بھی سرکاری بیانات سنے ان میں ایک جملہ مشترک تھا۔ ہم پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے مسلسل بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ حسن اتفاق سے 25 دسمبر کو کرسمس بھی آ جاتا ہے، لہٰذا تہنیتی پیغام میں یہ جملہ بھی پڑھانا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام آئینی حقوق بلا امتیاز حاصل ہیں۔ چونکہ نواز شریف بھی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہو گئے تھے، لہٰذا حزب اختلاف مسلم لیگ نون بھلے اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر، اسے یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ قائد اعظم جیسا پاکستان چاہتے تھے وہ صرف نواز شریف کی ہی قیادت میں بن سکتا ہے۔ میں نے ہوش ایوب خان کے دور میں سنبھالا، تب سے ہی اب تک یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف سمیت ہر فوجی و بھٹو سے لے کر عمران خان سمیت ہر شیروانی حکمران 25 دسمبر کو ضرور ویسا پاکستان بنانے کی کوششوں میں اپنی بھرپور شرکت کا دعویٰ کرتا ہے جیسا پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے۔ اگر میں یہ تمام دعوے درست مان لوں تو پھر قائد اعظم غالباً ایسا پاکستان بنانا چاہتے تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کے اصول پر استوار جمہوریت کے ساتھ ساتھ بنیادی جمہوریت، اسلامی سوشلزم، مارشل لا، نفاذ شریعت اور نیم شرعی و نیم مغربی نظام کی یکساں گنجائش ہو۔ آئین کبھی صدارتی کبھی پارلیمانی اور پھر ان دونوں نظاموں کا ملغوبہ ہو۔ آئین ایک ایسی ٹھوس بنیاد ہو جس پر ریاست کی عمارت ٹکی رہے اور موم کی ناک جیسا بھی ہو جسے ہر حکومت جس سمت چاہے گھما لے۔ آرٹیکل 6 سمیت آئین کی ہر شق پتھر کی لکیر بھی ہو اور میر و غالب کے مصرعے کی طرح لچکیلی بھی ہو کہ جس میں ہر کسی کی مرضی کا ایک جہان معانی و تشریحات کا خزانہ پوشیدہ ہو۔ ایک ایسا جامع آئین جو منتخب حکومت کے لیے بھی زود ہضم ہو اور آمرت کے لیے بھی فرحت بخش۔ قائد اعظم شاید ایک ایسے وفاقی ریاست چاہتے تھے جس میں صوبائی خود مختاری کو بھرپور تحفظ حاصل ہو اور مرکز بھی مضبوط ہو، یعنی وفاق اور وفاقی یونٹ چیوگم کی طرح ہوں، کبھی اس چیوگم کو پھول بن جائے اور کبھی مرغا، کبھی رنگ برنگا مکاؤ طوطا۔ قائد اعظم غالباً ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں مسلح افواج کی قیادت صرف جغرافیائی سرحدوں کی تحفظ کی پابند ہو اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا کام منتخب جمہوریت قیادت پر چھوڑ دے۔ البتہ مناسب سمجھے تو جغرافیائی کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی تحفظ کا کام بھی سنبھال لے۔ سیاسی امور میں مکمل غیر جانبداری کا حلف بھی اٹھائے، مگر جب سیاسی قوتوں میں جوتم جوتا ہو جائے تو ثالث کا کردار بھی ادا کرے۔ حالات کا تقاضا ہو تو باعث بن جائے اور حالات کا تقاضا نہ ہو تو پھر ماتحت یا بادشاہ گر کا کردار سنبھال لے۔ اگر 73 برس میں قائد اعظم کی خواہشات کی عین مطابق پاکستان بنانے کے تمام دعوے داروں کی سچائی کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم ایک ایسا سیاسی نظام چاہتے تھے جس میں منتخب نمائندے پارٹی قیادت کے مکمل وفادار ہوں، مگر راتوں رات اپنی وفاداریاں بدلنے، بیچنے اور خریدنے میں بھی آزاد ہوں۔ حسب مفاد بالائے آئین قوتوں کا بھی ساتھ دیں اور وقت بدلے تو پھر اسے کتاب دستور چوم کر سر پر رکھ لیں۔ غالباً قائد اعظم ایسا سیاسی کلچر چاہتے تھے جس میں میرٹ پر قیادت کی جتنی گنجائش ہو اتنی ہی گنجائش مورثی قیادت کے لیے بھی ہو۔ سیاسی جماعتیں اپنے اندر انتخابات کرانے کی بھی پابند ہوں اور اوپر سے نیچے تک نامزدگیوں کے کلچر کو بھی اپنائے رہیں۔ جماعتی فیصلے مشاورت سے بھی کریں، مگر پارٹی لیڈر کے ہر فیصلے کو آنکھ بند کر کے بھی تسلیم کر لیں۔ ضرورت پڑنے پر اپنے کٹر نظریاتی مخالف سے بھی اتحاد کر لیں اور موقع کی نزاکت کی اعتبار سے اسی اتحادی کو غدار، ملک دشمن اور کرپٹ کہنے سے بھی نہ چوکیں۔ اصولی سیاست کا بھی دم بھرتی رہیں اور بے اصولی کو بھی بیک ڈور سے کھانا پہنچاتی رہیں۔ جہاں تک نظام انصاف کا معاملہ ہے تو قائد اعظم کے خیالات کو اگر ان کے بعد آنے والے ہر حکمران کی اینک اور نیت کے پیرائے میں دیکھا جائے تو وہ خالص مغربی نظام عدل بھی چاہتے تھے، مگر انہیں شرعی عدالتوں کے بارے میں بھی کوئی ذہنی تحفظ نہیں تھا۔ وہ خصوصی عدالتوں، فوجی عدالتوں، خصوصی ٹریبونلز اور جرگہ سسٹم کو بھی نہ صرف مباح سمجھتے تھے بلکہ ان سب کے شانہ بشانہ وجود پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔
73 برس جس طرح گزرے ان کی روشنی میں یہ فرض کرنے میں بھی اب کوئی حرج نہیں کہ قائد اعظم شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے ہر صورت میں تحفظ کے داعی تھے، مگر وہ ہنگامی حالات کے نفاذ کو عذر بنا کر یہ بنیادی حقوق سال ہر سال معطل رکھنے کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ وہ اس پر بھی یقین رکھتے تھے کہ ایک سنگین مجرم کے بھی آئینی و قانونی حقوق ہوتے ہیں، مگر جبری گمشدگیوں کے فیشن اور سینکڑوں قیدیوں کو مروجہ عدالتی نظام سے ایک طویل عرصے تک دور کسی نامعلوم جگہ پر رکھنے اور پھر کسی فرد جرم کے بغیر اچانک رہا کر دینے یا ہلاک کر دینے کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ قائد اعظم شاید نو آبادیاتی تھانہ کلچر، ٹارچر، جھوٹی گواہی اور ایسے نظام کے کل پرزوں کی عدالتی باز پرست نہ ہونے کے بھی شدید مخالف تھے، مگر ناگزیر حالات میں اسے ایک مجبوری سمجھ کر برداشت کرنے کو بھی قائل تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے والی ایک باوقار معاشی قوت بھی دیکھنا چاہتے تھے، مگر IMF، برادر تیل ممالک اور غیر مسلم دوست ممالک سے ہر منصوبے کے لیے قرض لینے اور اس قرضے کو آمدنی سمجھنے اور اس کی واپسی کو اگلی نسلوں پر چھوڑنے کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ قائد اعظم ایک آزادانہ و خود مختارانہ خارجہ پالیسی کے بھی مکمل حامی تھے اور وہ پاکستان کو اسلامی دنیا کا لیڈر بھی دیکھنا چاہتے تھے، مگر خارجہ تعلقات کو مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے کے اصول سے نتھی کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان معروضات کے بعد میری ہر موجودہ اور آئندہ منتخب یا غیر منتخب حکمران اور اس کے حواریوں سے دست بدست التجا ہے کہ آپ کا جو جی چاہے اس ریاست کے ساتھ کریں، مگر قائد اعظم کے تصور پاکستان کو بخش دیں۔ کم از کم اپنے دعووں اور کارکردگی کو ہر سالگرہ، برسی اور یوم آزادی پر ان کے نام سے مت جوڑیں اور بعد از مرگ ان کے سکون سے سونے کے حق کا ہی احترام کر لیں۔ آپ یہ کالم دی ڈیلی پوسٹ پاکستان سے سن رہے تھے۔ اگر آپ اسد اللہ خان کے اور دیگر صحافیوں کے دوسرے کالم سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہر آنے والی خبر سے باخبر رہیے۔ شکریہ۔